آپ تو بیسیکلی وہاں کے رہائشی ہیں نا، تو آپ ذرا مجھے سمجھائیں گے، عوام کو بھی سمجھائیں تاکہ یہ کچا ہے کیا؟ جب دریا کی ایک لیول اوپر چلی جاتی ہے اس کی، تو پھر ہائی رائز پہ ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے یہ پانی کے نیچے آ جاتا ہے کچا، تو اس لیے اس کو کچا کہا جاتا ہے. اچھا، آپ کے حلقے کی اور آپ کے علاقے کی بات کرتے ہیں. ضلع گھوٹکی میں اس وقت صاف پینے کے صاف پانی کا بڑا فقدان ہے. آپ وہاں پہ ضلع کونسل میں بھی ہیں، حکومت بھی صوبے میں آپ کی ہے، تو وہاں پہ آپ نے اس لیے کیا اقدامات کیے؟ صحت کی کیا سہولیات ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں؟ جناب یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں بڑا درپیش ہے کہ کوئی بھی اچھے ڈاکٹر حضرات وہ ہمیشہ بڑے شہروں کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قابل ڈاکٹر یا قابل افسران جو ہیں وہ اگر وہاں پہ خود کو محفوظ نہیں سمجھیں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی سر کراچی کیا وہ لاہور بھی چلے جائیں گے، اسلام آباد بھی چلے جائیں گے. کراچی بھی اتنا کوئی پرامن تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی جہاں وہ وہاں کے حالات ہیں وہاں سے تو بہت بہتر ہے. جو افراد اپنے گھر کا کھانا مطلب ان کو لگتا ہے کہ ہم روٹی مشکل سے پوری کر پاتے ہیں، تو بچے اسکول بھیجنے کے چونچلے ہم سے برداشت نہیں ہوتے. تو ان کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ ان سے جو ابھی جو سندھ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ آپ ایجوکیشن فری ایجوکیشن فار آل، تو اس کی ترسیل وہاں تک کتنی مؤثر ہے؟ سر آپ تو خود جو ہے وہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر یہ سڑکیں بنانی کس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ دلیری آپ کے سامنے آپ کی خدمت پیش ہے. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ہے سکھر ڈویژن کے ضلع ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ساتھ. حکمران جماعت کے وہاں پہ علاقائی صدر ہیں، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ تنظیم کے امور کو انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ضلع کونسل کے نائب وائس چیئرمین بھی ہیں وہاں پہ. تو ان سے گفتگو کے دوران جو ہمیں جاننے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ وہاں پہ جو عوام کے حالات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، صحت کی سہولیات ہے، تعلیم کا معیار ہے، یا جو دیگر عناصر ہیں جن میں ایک دہشت گردی کے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وہاں پہ بد امنی یا چوری ڈکیتی کے واقعات جیسے آپ کچے کا علاقہ عموماً کہتے ہیں، وہاں کے ایکچوئل گراؤنڈ پہ حالات کیا ہیں، ان سب کو جانیں گے میر بابر لوٹ صاحب. سلام سائن میر صاحب، خوش وعلیکم سر، السلام. بھلی کرے آیا. میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں سب سے پہلے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا، آپ سے سمجھنا چاہوں گا سر کہ جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ علاقہ ہے، میرا خیال ہے صوبہ سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ لگتا ہے، تو وہاں کی جو جغرافی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ کی جناب بہت ایک یونیک یعنی جغرافی ہے، اور اس کی جو لمٹس ہیں، جیسے ہم بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے، پنجاب کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کشمور سے ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے، اور اس حساب سے ہم یعنی ایک گیٹ وے ٹو سندھ ہیں ایک گیٹ وے طرح ٹو سے. سندھ ہیں آپ. جی نائس، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کچے کا جو علاقہ ہے یہ آپ کی حدود پہ آتا ہے؟ بالکل کچا بھی دریائے سندھ کا کچا وہ ہمیں بالکل ہے ہمارے اس میں بالکل. تو یہ جو آپ تو بیسیکلی وہاں کے رہائشی ہیں نا، تو آپ ذرا مجھے سمجھائیں گے، عوام کو بھی سمجھائیں تاکہ یہ کچا ہے کیا، کس چیز کو کچا کہتے ہیں اور نام کچا کیوں پڑا؟ کچا بیسیکلی اس لینڈ کو کہا جاتا ہے جو اصل میں دریا کے لیے وہ لینڈ ہوتی ہے، کیونکہ دریا کئی وہاں پر جیسے ہمارا انڈس ریور ہے، تو اسی کی جو لینڈ ہوتی ہے اس کو کچا کہا جاتا ہے. پانی جب نیچے اتر جاتا ہے لیول، تو وہاں پر آبادی بھی ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جب دریا کی ایک لیول اوپر چلی جاتی ہے اس کی، تو پھر ہائی رائز پہ ہوتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے یہ پانی کے نیچے آ جاتا ہے کچا، تو اس لیے اس کو کچا کہا تو جاتا یہ ہے. تو پھر کافی گمبھیر صورتحال ہے کہ اگر پانی کے عدم دستیابی میں عوام رہ رہی ہے اور بعد میں پانی آیا تو پھر لوگ نقل مکانی کرتے ہیں. ہاں، پھر نقل مکانی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن اب چونکہ پانی کی وہ اس طرح کی لیول اور وہ نہیں رہی ہے، تو اب کافی چینجز آ گئی ہیں. اب تو کچے میں بھی آپ جائیں تو آپ کو پکے کا ہی یعنی ایک عنصر ملے گا. امپریشن بالکل ایسے تو ہی. کچے کے ساتھ جو دہشت گردی یا جو آپ کے جو ڈکیتی ڈاکو، کچے کے ڈاکو جسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک ریفیوج ہے، یعنی جو لوگ مفرور ہوتے ہیں، قانون سے جو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر اپنی یعنی پناہ گاہ بناتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ وہاں کا جو ٹیرین ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اپروچ کرنا کسی کے لیے بھی، وہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کے لیے اپنے اس کے لیے جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں وہاں پر. کچا ہے یا پکا ہے تو پاکستان کی حدود میں نا، صوبہ سندھ میں حکومتی صوبائی حکومت کے زیر کنٹرول آتا ہوگا، جی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں آتا ہوگا، تو جی کیا قانون نافذ کرنے والوں کی وہاں پہ رسائی نہیں ہو پاتی وہاں پہ؟ بالکل ہوتی ہے، اور جب بھی یعنی ضرورت پڑتی ہے وہاں آپریشنز بھی ہوتے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائیاں بھی کرتے ہیں،
اور یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں باوجود اغوا برائے تاوان کے بڑے واقعات ہیں, بہت سی چیزیں ایسی. جی بالکل, انفارچونیٹلی یہ ایک اسپیٹ ہوتی ہے, کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا ریجن اس وجہ سے تھوڑا اس سے افیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ خیر اور شر کی قوتیں یہ تو جب سے دنیا بنی ہے یہ چلی آ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کی قربانیاں وہ بھی بہت ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آگے بالکل انڈر کنٹرول آ جائے, اور کافی حد تک آ بھی چکی ہے ماشاءاللہ. جو پہلے حالات تھے اگر ہم 6 مہینے سال پہلے دیکھیں اور اب دیکھیں تو اب ماشاءاللہ تو سر اس میں علاقائی خاص جو کر کے میں موجودہ ایس پی صاحب ہمارے بہت اچھا یعنی اس میں ورکنگ. اس میں جو علاقائی جو وہاں کے جو صدارہ نظام بھی ہے, وہاں پہ مختلف برادری میں شر برادری بھی آپ کی طرف وہاں پہ کافی مؤثر اثر رسوخ رکھتے ہیں. اب نام تو ہم یہاں پہ ذرا کسی کا نہیں لے سکتے, لیکن پچھلے دنوں کچھ واقعات ایسے بھی تھے جس میں لگ رہا تھا کہ شاید جو دو افرادی قوتوں کے پیچھے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے پناہ لی ہوئی, یا پھر 2 لوگ ہیں جو 2 گروپوں کی سرپرستی کر رہے ہیں, یا ان کی پشتبنائی پہ جرائم ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا حقائق ہے؟ میں نہیں سمجھتا اپنا عادل صاحب کہ کسی کہ کوئی نوٹیبل یا کوئی ایسا بندہ اس چیز میں, آج کے دور میں جو جدید انفارمیشن کا دور ہے, اس میں کوئی بھی اس طرح کے عناصر کی سرپرستی کرتا, میری ذاتی رائے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تاثر تو کافی چیزوں کا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہیں ان لوگوں کو بھی یہ ہے کہ کوئی اس کا, میں یہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو اس کا ایک حل نکالنا چاہیے, جو یعنی جو تصادم کا سبب بن رہا ہے اس کا حل نکل سدباب ہونا چاہیے. ہاں سدباب ہونا چاہیے. گویا اس طرح کی ایمنیسٹی ہو جس میں ان کو بھی جزا سزا ہو, اور یہ جو کہ مینس ہے یہ ختم ہو, تاکہ لوگ محفوظ زندگی گزار سکیں. کشیدگی جو فضا ہے یہ ختم ہو. اچھا, آپ کے حلقے کی اور آپ کے علاقے کی بات کرتے ہیں. ضلع گھوٹکی میں اس وقت صاف پینے کے صاف پانی کا بڑا فقدان ہے. آپ وہاں پہ ضلع کونسل میں بھی ہیں, حکومت بھی صوبے میں آپ کی ہے, تو وہاں پہ آپ نے اس لیے کیا اقدامات کیے؟ اصل میں صاف پانی کا میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پورے پاکستان میں بھی یہ پرابلم ہے, کیونکہ جو ہمارے انڈر واٹر جو ہمارے ریزروائرس ہیں وہ بھی اب کنٹیمنیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, جیسے انڈسٹریز بڑھ رہی ہیں جیسے, تو یہ جو اوسز ہیں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس وجہ سے بالکل گھوٹکی بھی اس کا شکار ہے بدقسمتی سے. اور صاف پانی کے لیے بالکل سندھ حکومت اس کو پریورٹی پہ رکھے ہوئے, اور ہمارے چیئرمین صاحب کا تو یہ خاص ویژن ہے کہ جو ٹاؤنز ہیں اور یہ ان کی نیو پلاننگ ہو, اور وہاں پر اچھا ایک واٹر سپلائی سسٹم اور ڈرینیج. لیکن کیونکہ بہت یعنی سالوں صدیوں کا یہ چیز چلی آ رہی ہے, تو وہاں پر آبادیاں ہو گئی ہیں, یہ ہو گئی, تو بڑا ایک یہ بھی ایک اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے. کہنے کو ہمیں آسان لگتا ہے, لیکن جب گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جاتے ہیں کام شروع تو کئی جگہ پہ اسٹیز آ جاتے ہیں, احتجاج ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ جنرل ویلفیئر کا کام ہوتا ہے, ہو رہا ہوتا ہے, لیکن پھر اس پہ کافی مسائل آ جاتے ہیں. اسٹے تو ایک ایسا ہتھیار ہے شاید سب کے پاس ہی, وہ کوئی بھی کسی بات پہ لے سکتا ہے. جی تو مطلب ہوتا ہے نا کہ کسی بھی کام کو اب مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں چونکہ ایک وکیل بھی ہوں, تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار تمہارے پاس سامنے ایک مدعا آیا, تم کیا کرو گے؟ میں نے کچھ نہیں کروں, سب سے صبح جا کے اسٹے لوں گا, اس کے بعد فائل پڑھوں گا کہ اس میں کرنا کیا ہے, پہلے تو اسٹے لوں گا, کام روک دو یار. بہرحال اچھا دیکھیے, اس کے علاوہ اب آپ پانی کی تو بات کریں, تو پانی کے ساتھ ایک جو سب سے اہم چیز جڑی ہے وہ ہے حفظان صحت کی کیا سہولیات ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں؟ صحت ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا DHQ ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے میرپور ماتھیلو میں, اور اس کے علاوہ تعلقہ ہیڈ کوارٹرز جو ہمارے ہیں جیسے گھوٹکی, ڈیر کی, اباؤڑ, ان میں بھی ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل تو عملہ نہیں ہے, میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, BHUs ہیں, PPHI ہے. تو انفراسٹرکچر اچھا ہے, لیکن جو ایفیشینسی جس کا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اس میں ابھی ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی جناب یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں بڑا درپیش ہے کہ کوئی بھی اچھے ڈاکٹر حضرات وہ ہمیشہ بڑے شہروں کا رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی جو اچھا جس کی پریکٹس ہوتی ہے وہ پھر اچانک سے کہتے ہیں ہماری یعنی ان کو پوسٹنگ وہاں نہیں چاہیے ہوتی ہے, وہ پھر کراچی, حیدرآباد, سکھر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں جو ہے کہ جو ڈاکٹرز کی بڑی قلت کا سامنا ہوتا ہے.
ایک یہ، اور دوسرا ایفیشنسی بھی کافی یعنی ابھی کا بہت کام کرنا ہے. میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم 100% اپ ٹو مارک نہیں، کافی کچھ کرنا ہے اور کافی ہمیں کمی بیشی ہے. ایسا حکومت وقت کسی بھی ملک کی یا کسی بھی جگہ کی ہے، وہ تو ایک آپ کو انفراسٹرکچر دے سکتی ہے نا. وہاں پہ کام تو افرادی قوت نے کرنا ہے. آپ ایفیشنسی کی بات کریں تو ایفیشنسی قابل ڈاکٹر یا قابل افسران جو ہیں وہ اگر وہاں پہ خود کو محفوظ نہیں سمجھیں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی سر کراچی کیا وہ لاہور بھی چلے جائیں گے، اسلام آباد بھی چلے جائیں گے. کراچی بھی اتنا کوئی پرامن تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی جہاں وہاں کے حالات ہیں وہاں سے تو بہت بہتر ہے. تو یہ بھی تو وجہ ہے نا کہ وہاں پہ آپ ان کو امن فراہم اس میں کرنے اصل میں سیکیورٹی کے علاوہ بھی کئی ان کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. کچھ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی وجہ سے، بہتر اس کی وجہ سے وہ یعنی اپنے ریزیڈنس کے حساب سے بھی وہ یہ چیز اوائڈ کرتے ہیں. سیکیورٹی تو وہاں شہروں میں، اور خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا ہمارے. سر شہری انفراسٹرکچر کی کیا صورت حال ہے وہاں پہ آپ کے پاس؟ کس کی جناب؟ انفراسٹرکچر، شہریں، سڑکیں، عمارتیں، ریلوے ٹریکس. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور کافی کچھ کام ہوا بھی ہے، اور کافی کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے. آپ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کافی عرصے سے کچھ ایسی شکایت بھی آتی ہیں کہ وہاں پہ منشیات کا کاروبار جو ہے بڑے وثوق اور بڑے عروج پہ ہے، اور اس کے پیچھے کچھ ایسے عناصر بھی کہے جاتے ہیں کہ وہ سرکاری سرپرستی کہہ لیں یا سیاسی سرپرستی کے سبب ابھی تک رواں دواں ہیں. حالانکہ پچھلے دنوں کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، میں اس کا بھی اعتراف کروں گا، کیونکہ چاہے ہم گراؤنڈ پہ صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بھی علم ہے کہ پچھلے دنوں کچھ کارروائیاں بھی ہوئی. آپ کے جو حالیہ جو ایس پی صاحب ہیں وہ کافی ایفیشینٹ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو یا تو پھر ان کو کام کرنے کی کھل کے اجازت دی نہیں جا رہی، یا پھر کوئی ایسے عناصر ہیں جو کتنے طاقتور ہیں کہ ابھی بھی کاروبار تو جاری ہے. بالکل عادل بھائی، میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک کارٹلز ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک چین ہوتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اصول پہ. کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی آپ دیکھتے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ چیز، ڈرگس، آپ ایون امریکہ میں جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، جہاں پر یہ چیز یعنی جس کی ڈیمانڈ ہے تو وہاں بھی ایون ان سوسائٹیز میں بھی سپلائی ہو رہی ہے. اور یہاں پر بھی بالکل ان مسائل کا بالکل ہے، درپیش ہیں. اور ڈرگس کا ایک بڑا ایک سماجی برائی ہے، اور ایک مینس ہے، میں کہوں گا نئی نسل کے لیے، جس کو کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن میں الحمدللہ یہ ہے کہ انڈر کنٹرول ہے، لیکن ہے صحیح یہ ایک برائی، اور یہ ایک لیکن یہ تو دیکھیں آپ کی جو بات ہے میں اس سے اتفاق کروں گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اگر کہ آپ نے ڈیمانڈ سپلائی بند کر دو، جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ دھرنا دے دیں. ایک لت لگی ہوئی ہے نا، ایک سماجی برائی اور ایک علت ہے. یہ بندے کی نفسیاتی برائیوں میں سے ایک ہے کہ وہ جب اس کو ضرورت چاہیے تو اس کو پھر چیزیں چاہیے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اس کی ایکسٹریم آپ نے مثالیں ابھی دیکھی ہیں کہ حیدرآباد میں ایک انتہائی عظیم شاعر صاحب کو ان کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا. بہت ہی اندھوناک واقعہ. اس کے بعد اس سے میرے خیال چند دن پہلے کراچی میں ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو بہت ہی بہیمانہ برے طریقے سے قتل کر دیا. تو یہ سارا جو نتیجے ہیں وہ تو انہی چیزوں ہیں کہ اگر آپ یہ سپلائی روک دیں گے تو شاید ڈیمانڈ کرنے والے آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں گے. تو یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ، بٹ تھنگ از کہ آپ اس کی اویئرنیس کے لیے بھی تو کچھ سدباب کریں، نوجوانوں کو آپ ڈائیورٹ تو کریں. یہ بالکل جناب، اس پہ یعنی کام کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم سب کو، بجائے ہم یہ سیاسی اس پہ پوسٹس رکھتے رہتے ہیں اور کافی چیزوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، ہم ہوں یا کوئی بھی ہو ہمارے معاشرے کا فرد، تو ان کو چاہیے کہ ان ایشوز پہ تھوڑی ایک جو ہے اویئرنیس پیدا کریں ہمارے نوجوانوں میں، کہ اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں اور کس طرح ان کی زندگیاں اس سے یعنی ایک برباد ہو جاتی ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایسے نوجوان میرے تجربے میں آئے ہیں جو اس طرح یعنی وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور زندگی انمول ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کا بہتر مثبت استعمال ہونا چاہیے، اور اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی. آپ وہاں پہ لوکل سطح پہ تعلیم کے لیے کیا کاوشیں پر وہ کار لا رہے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ہر بچہ اسکول جانے والی جو پالیسی ہے اس کے آپ اپنی سطح پہ ایڈمنسٹریشن کے طور پہ آپ وہاں پہ کس طرح سے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ بہت سے ایسے والدین ہیں جو کہ ابھی بھی بریڈ اینڈ بٹر کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو افراد اپنے گھر کا کھانا مطلب ان کو لگتا ہے کہ ہم روٹی مشکل سے پوری کر پاتے ہیں تو بچے اسکول بھیجنے کے چونچلے ہم سے برداشت نہیں ہوتے. تو ان کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ ان سے جو ابھی جو سندھ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ آپ ایجوکیشن فری ایجوکیشن فار آل، تو اس کی ترسیل وہاں تک کتنی مؤثر ہے؟
جناب یہ ہے کہ ایجوکیشن تعلیم ہمارے یہاں پرائمری سے لے کے یعنی میٹرک تک بالکل فری ہے. اس میں کوئی لیکن پیرنٹس رجسٹ کریں نا بچے بھیجنے سے. پیرنٹس گورنمنٹ اسکول میں اب ایک تھوڑا ٹرینڈ آیا ہے کچھ عرصے سے, میں کہوں گا 15-20 سال سے, کہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف لوگوں کی انکلینیشن زیادہ ہو گئی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز میں, حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹینڈرڈ ان کا بھی گورنمنٹ اسکول جیسا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک سائیکی بن گئی ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں یعنی بچے زیادہ اچھی تعلیم ان کو ملے گی. حتیٰ کہ کئی گورنمنٹ اسکولز میں اچھی تعلیم مل رہی ہے. میرے خود ضلع میں ایسے اسکول ہیں, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, جن میں اچھے اساتذہ ہیں, اچھی تعلیم ہے. میں یہ نہیں کہتا سب اسکولز میں, لیکن ہیں اچھے ایسے. میں تو آپ کو مثال دوں گا کہ ہمارے علاقوں میں جو لوگ یعنی اپنی محنت آپ تحت, اب میرٹ گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے رائج کیا ہوا ہے, IBA کے تحت ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ٹیچنگ اسٹاف کے, تو ایسے لوگ, ایسے لڑکے جو یعنی پہلے کوئی اور کام کرتے تھے لیکن محنتی تھے, ان میں ٹیلنٹ تھا, انہوں نے اچھے نمبر لیے اور وہ ایز اے ٹیچر ریکرویٹ ہو گئے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے یعنی پڑھا رہے ہیں بچوں کو. سو تھنگس آر چینجنگ. لیکن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف اس وقت عوام کا رجحان زیادہ ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں تھی کہ میرٹ پہ, لیکن لوگوں کا رجحان ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. دیکھیں وہ تو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے نا, کہ اگر آپ کو ڈاکٹر سستا ملے تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر اچھا نہیں ہے, آپ کو چیز اگر سستی ملے تو یار برانڈ اچھا نہیں ہے. یہ تو انسانی نفسیات ہے, لیکن بات ہے کہ اس کی اویئرنیس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اور بالکل, اور ہمیں ان کو گورنمنٹ اداروں کو رول ماڈل کر کے ان کو دکھانا ہے تاکہ لوگ یعنی اس طرف آئیں, کیونکہ یہ بھی انہی کا ایسیٹ ہیں, انہی کا اثاثہ ہیں, اسکولز ہوں, کالجز ہوں. میر صاحب آپ کے علاقے کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ سیاسی صورتحال ماشاء اللہ آپ نے, آپ ون مین شو کھیل رہے ہیں بس؟ نہیں, وہاں پر آپ دیکھیں ماشاء اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سویپنگ میجورٹی ہے. مطلب ون مین شو چل رہا ہے, کوئی آپ کو حزب اختلاف وہاں پہ نہیں ہے؟ نہیں, کیوں نہیں ہے حزب اختلاف. ہمارے لاسٹ الیکشن میں ہمارے مد مقابل GDA تھی. اچھا جی, اور بھی JUI ہمارے یعنی اپوزنگ تھی, اور بھی کافی پارٹیز جو تھیں جیسے پولیٹیکل, انہوں نے بالکل الیکشن میں بھرپور حصہ لیا, لیکن عوامی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ایک پاکستان کی سیاسی شخصیت ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا حلقہ انتخاب تو میرا خیال ہے گھوٹکی نہیں ہے, لیکن وہ گھوٹکی میں انہوں نے بڑے کامیاب جلسے کیے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس وہاں پہ کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ جناب جلسے تو ایک اور چیز ہوتی ہے, جلسوں کو آپ ووٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اگر اس طرح ہوتا تو میں کئی شخصیات میں, کوئی وجہ تو ہوگی نا, تو وہاں پہ عوام آتی کیوں ان کے لیے؟ عوام اصل میں وہاں پر کیونکہ اپنا غوثیہ جماعت کی موجودگی ہے. اچھا, ہاں, وہاں پر کافی جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہ ان کی عقیدت مند ہیں. غوثیہ جو تنظیم ہے یا جو جماعت ہے, جو گادی ہے اس کی, تو اس وجہ سے گھوٹکی میں وہ جلسہ, اور اس جلسے کے لیے کافی محنت بھی کی گئی تھی شاہ صاحب کی طرف سے. یہ اس طرح سے نہیں کہ یعنی ایک کال پہ لوگ آئے, لیکن اس کے لیے باقاعدہ باقی ضلعوں سے بھی وہاں لوگ لائے گئے تھے. عمر کوٹ ہو گیا, سکھر ہو گیا, کافی مجھے ذاتی طرح پتہ ہے کہ وہ جلسہ مینیج کیا گیا تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ میر برادری سے دوبارہ شاید کوئی وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب ہونے والا ہے, تو کیا ایسی کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کیوں نہیں, ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے ضلع کو اگر اس طرح یعنی پارٹی موقع دے کہ ہمارے ضلع سے, تو ہمیں تو خوشی ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ابھی تک ہے. اور ہمارے جو ابھی موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ماشاء اللہ بہت کمپیٹنٹ, بہت یعنی بہت کام کرنے والے اور قابل آدمی ہیں, اسکلڈ ہیں, بہت انٹلیکچوئل ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ کو حکومتی سطح پر آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے کہاں تک سپورٹ کر رہی ہے؟ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ. پارٹی ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بہت اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ بھی کر رہی ہے, سپورٹ بھی کر رہی ہے. یہ اب ہمارے اس پہ رویوں پہ, پالیسیز پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا کتنے اچھے طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی عوام کی بہتری کے لیے, ان کے مسائل کے حل کے لیے. اور پارٹی کی طرف سے یعنی پورا اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے ایکویلٹی بیسس پہ, اور بہت اچھے طریقے ساتھ لے کے چل رہے ہیں ابھی تک.
آپ کی اپنی معلومات کے مطابق یا آپ کا اپنا تجربہ جو ہے اس کے مطابق آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے، علاقہ ہے، وہاں کے جو اہم مسائل ہیں وہ کون سے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے یہاں تھوڑا روڈز کا انفراسٹرکچر، اس کو کافی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے روڈز ہیں، ان میں ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں تعلیم میں بھی، ایجوکیشن میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اون کرنا ہوگا اپنے اسکولز کو، اپنے چھوٹے اسکولز کو۔ میں خود اپنی مثال دوں، میں اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھ چکا ہوں، تو ہمیں ان اداروں کو یعنی اون کرنا ہوگا، یعنی ان کے لیے آپ کو ذاتی انٹرسٹ لینا ہوگا، سب اسٹیک ہولڈرز کو۔ سر آپ تو خود جو ہے وہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر یہ سڑکیں بنانی کس نے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سڑکیں نہیں بن رہی، لیکن آپ نے پوچھا کہ مسائل ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میری عموماً ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں جو حکومتی جماعت کے جو افراد آتے ہیں نا ہمارے پاس، وہ سب اچھا دکھاتے ہیں۔ آپ کی اچھی چیز یہ، چلو آپ نے ایٹ لیسٹ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ تو کیا یہ مسئلہ وہاں پہ ہے۔ جی تو بالکل جب ایک حکومتی جماعت کا اسٹیک ہولڈر خود یہ کہے، مسئلے کی نشاندہی کرے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو پہلے تو یہ اس کو ہی وہاں پہ عمل پیرا ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کو کریں گے۔ نہیں، کام کرنے ہوا بھی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مقصد ہے، یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ جو مسائل ہیں ان میں ایک ایجوکیشن میں ہمیں اون کرنا ہوگا کافی، اس میں ابھی اسپیس ہے، اور اس انفراسٹرکچر میں، جس میں خاص کر کے ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں، تاکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کی بہت نیڈ ہے۔ سر وہاں پہ صحافتی نمائندگان کو کیا تحفظ فراہم ہے؟ کیونکہ بھائی گزشتہ ادوار میں ہمیں کچھ ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کہ سکھر ڈویژن میں صحافیوں کے قتل بھی ہوئے، سکھر ڈویژن میں جان و مال قتل ہوا، رانجھانی کا بھی قتل ہوا، میرا خیال ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کی طرف بھی ایک صحافی اس کا بھی قتل ہوا۔ تو صحافیوں کی زندگی بھی بہت مشکل ہے، جبکہ ان کو رپورٹنگ تو کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات لی جائیں؟ یہ اصل میں یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ کی آواز ہی نہیں پہنچے گی ہمارے تو پھر معاشرے کی جو ایک آواز ہو، جو ہمارے معاشرے کے جس کو آنکھ اور کان کہا جاتا ہے، وہ صحافی حضرات ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا باشعور طبقہ ہوتا ہے، ان کو تحفظ بالکل ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ تو جو بھی، یعنی اس میں گورنمنٹ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، کافی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں ہائی لائٹ ہوتے ہیں جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جان مامند کی آپ نے مثال لی، تو اس کے جان مومن صاحب ہیں، رانجھانی صاحب ہیں، ابھی کوٹکی ہاں، ضلع میں 2 صحافی جی قتل ہوا، بہت جی سارے واقعات ہیں، جی گواہ جی، ہوئے۔ افسوسناک، یہ سارے افسوسناک ہیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ بالکل ہمہ وقت ان کے تحفظ کے لیے کوشاں ہوتی ہے، ان کی صحافتی تنظیمیں وہ رابطے میں ہوتی ہیں۔ ایون جب ہمارے ضلع کا بہادر صحافی نصر اللہ گڈانی جب یہاں ہاسپٹلائز تھا، تو میں خود ان کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا۔ ادھر سے میں اپنے انفارمیشن منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، کہ جو ایک برج کا رول ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ نصر اللہ گڈانی کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے گئے؟ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس، اور کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی یعنی سسپیکٹس ہیں جو کہ کچھ پس پردہ افراد ہیں، ابھی تک وہاں پہ رسائی ہوئی نہیں اب تک۔ جی، اصل میں یہ تو قانونی اب یہ موضوع ہے، یہ اس پہ وہی اس پہ عدالتیں بیچ میں آ جاتی ہیں سر، اسٹے بیچ میں اس وقت سب جوڈس ہے کیس بھی۔ جی، میر بابر صاحب جو ہیں وہ عوام سے کتنے کنیکٹڈ ہیں؟ عوام کے لیے آپ کتنے دستیاب ہوتے ہیں، اور عوام آپ سے کتنی قریب ہے؟ میرا تو عادل بھائی پوچھیں تو میرا تو ایک رومانس ہی لوگوں کے ساتھ رہا ہے، اور میں تو اتفاق یہ ہے کہ میں کوئی بائی ڈیزائن پالیٹکس میں نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اپنا LLB کیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت پرویز مشرف کا دور، مشکل دور میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ابھی ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، ان کا پیغام ملا کہ آپ نے پارٹی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خاندانی پس منظر اور سارا پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی رہی ہے۔ تو پھر ایک دفعہ انٹر میں خود ہوا ہوں، جب پارٹی نے مجھے اعزاز ہے کہ مجھے بے نظیر صاحبہ نے ٹکٹ دیا پارٹی کا، تو لیکن اس کے بعد یہ لوگوں کی محبت ہے، نکلنے نہیں دے رہے، وہ انہوں نے ہی پھر آگے چلایا ہے، اور وہی اس چیز کو چلاتے ہیں، وہی اس چیز کا، اور وہ مجھے یعنی کبھی بھی ہٹنے بھی نہیں دیتے کسی چیز سے۔ تو میں لوگوں کی پیداوار ہوں، اور لوگوں کے ساتھ بہت میں اپنے طرف سے کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنا کنیکٹڈ ہوں،
لیکن مجھے یہ اس چیز پہ مجھے بھروسہ ہے اور فخر ہے کہ میں یعنی لوگوں کے ساتھ بالکل ان کا میرے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، میرا ان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. کمی بیشی تو ظاہر ہے انسان ہے، اس میں تو یہ رہتی ہے آخر تک. یہ تو آپ کے تمام مقاصد کے لیے نیک خواہشات میر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لیں. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں آج میر صاحب سے سنی وہ ضلع گھوٹکی، ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے جو رہنے والے دوست ہیں، احباب ہیں، لوگ ہیں، وہ سنیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کے سوال بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ایڈریس ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس بات کی تسلی رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ متحرک ہے اور ان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کوشاں ہے. اگلے پروگرام تک اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.